بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام زیورات پہننے اور میک اپ مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے حسین سراپے کو آئینے میں دیکھا۔ اف کس قدر غضب کی لگ رہی تھی اس پر ماما کی لال ساڑی۔ یہ وہی ساڑی تھی جو ڈیڈی پچھلی بار انڈیا سے لے کر آئے تھے۔ اپنے حسین و جمیل سراپے کو اس طرح سجا سنورا دیکھ کر اس کو خود پر بھی یقین نہ آیا کہ وہ اس قدر خوبصورت اور پرکشش ہے۔ اپنے آپ ہی شرما کر اس نے اپنی آنکھوں کو یوں جھکا لیا جیسے نئی نویلی دلہن کسی کے دیکھنے سے شرما جاتی ہے۔ اس نے آئینے کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ ملتانی انداز کا بنا ہوا ماما کا گلوبند تو اس کو یوں پورا آیا گویا آرڈر پر اس کے لیے تیار کروایا گیا ہو۔ آج اس کے پاس بہت وقت تھا، اسے کسی بھی قسم کی جلدی نہ تھی کیونکہ ماما اور ڈیڈی کراچی گئے ہوئے تھے اور خرم بھائی کے ہاسپٹل میں ڈبل ڈیوٹی تھی، لہٰذا ان کو بھی کل صبح واپس آنا تھا۔ آج اسے ذہنی آزادی میسر تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج ہر شے جو اس نے پہن رکھی تھی اس کو باتیں کرتی محسوس ہوئی۔ ماتھے کا جھومر تو ایسے ماتھے کے ساتھ چپکا جیسے صدیوں کا بچھڑا ہوا۔ جھمکے تو اس کے وجود کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ پائل بھی کچھ کہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور آخر کار پائل نے اس کو رقص کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پائل کی خواہش کا احترام کیا اور ڈیک میں ایک ملہار کی سی ڈی ڈالی اور اسے آن کر دیا۔ کلاسیکل رقص بھی رنگ برنگے کپڑوں کی طرح اس کی کمزوری تھی۔ سروں کی تال اور طبلے کی تھاپ کے ساتھ ہی خود بخود اس کے پاؤں متحرک ہونے اور جسم تھرکنے لگا۔ یہ عدیل تھا، سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کا ایک ذہین اور لائق طالب علم۔ بہت حسین تھا اور ایک اونچے گھرانے کا چشم و چراغ۔ میٹرک اور فرسٹ ایئر میں پوزیشن ہولڈر، 5 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھا۔ شروع ہی سے شرارت اور انوکھے مشاغل اس کی زندگی کا حصہ تھے، مگر جو شوق مستقل شروع سے اب تک اس کی زندگی میں موجود تھا وہ تھا خواتین کے رنگوں میں دلچسپی لینا۔ پہلے بہت کم تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اس شوق میں شدت آ رہی تھی۔ اس کے دوست اس کی اس عادت سے چڑ جاتے تھے۔ عدیل نے تو اپنے کمرے کو بھی رنگ برنگے انداز اور مختلف قسم کی جیولری سے سجا رکھا تھا اور اس کا کمرہ کسی لڑکے سے زیادہ لڑکی کے ہونے کا تاثر دیتا تھا۔ والدین نے اس کے عجیب شوق کو جدت کا نام دیا۔ والدین اس کی حرکتوں کو ماڈرن اور یونیک ہونے کے تمغوں سے نوازتے رہے اور ایک طرح سے اس کے شوق کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ وہ شروع سے ہی ڈیڈی کے دوستوں سے زیادہ ماما کی سہیلیوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ وہ ماما کے ساتھ کلب ضرور جاتا تھا، اگر کبھی ماما شہر سے باہر گئی ہوتی تو وہ پھر بھی ڈیڈی کے ساتھ گولف کھیلنے نہ جاتا تھا۔ وہ ان کے دوستوں سے گریز کرتا تھا۔ ماما کے ساتھ جانے میں وہ آنٹیوں کی صورت میں ملنے والی خواتین کی روز روز کی بدلی ہوئی جدید آرائش کو دیکھتا، ان کے بولنے کے انداز، چلنے کا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، غرض ان کی حرکت کو بڑے غور سے دیکھتا۔ دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوتی کہ وہ بھی اس طرح سج سنور سکے۔ جب وہ اکیلا ہوتا تو انہی خواتین کی طرح بولتا چلتا پھرتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا اور وہ گھر میں تنہا ہوتا جا رہا تھا۔ خرم بھائی پہلے MBBS اور پھر نوکری میں مصروف ہو گئے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ بچتا تھا کہ وہ عدیل پر نظر رکھ سکیں۔ ڈیڈی کا کاروبار کے سلسلے میں آج یہاں تو کل وہاں۔ ممی کو سوشل لائف سے فرصت نہ تھی۔ آپی جان بھی جب سے امریکہ سے نفسیات کی ڈگری لائی تھیں ایک بڑے ہاسپٹل کے ساتھ منسلک ہو گئیں، لہٰذا ان کا وقت بھی گھر میں کم ہی گزرتا تھا۔ چھوٹی بہن اپنی مرضی کی مالک تھی، وہ اپنی سہیلیوں میں زیادہ رہنا پسند کرتی تھی۔ عدیل نے اپنے دوستوں میں آنا جانا کم کر دیا اور کھیلنا تو بالکل ہی بند کر دیا۔ اس کے دوست بھی اس کے عجیب و غریب مشاغل اور بدلی ہوئی حالت سے نالاں ہو کر اس کی ماما سے کہتے، آنٹی عدیل کو دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز عجیب ہوتی جا رہی ہیں۔ آنٹی اس نے تو اب بیڈمنٹن کھیلنا بھی بند کر دیا ہے۔ ماما نے اترا کر جواب دیا، میرا بیٹا عام بچوں جیسا نہیں ہے، وہ یونیک ہے، اس کے شوق بھی آپ لوگوں سے ہٹ کر ہیں۔ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اب تو عدیل نے اپنا جیب خرچ بھی ویڈیو گیمز کی بجائے جیولری اور میک اپ کی خریداری پر خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھی کمرے تک اور اپنی ذات کو محدود کرتا جا رہا تھا۔ اس کی اس تبدیلی کو محسوس تو کیا گیا مگر صرف محسوس ہی کیا گیا۔ ڈیڈی نے کچھ پریشان ہو کر اپنی بیٹی سے پوچھا، نازی بیٹا عدیل کو تو دیکھو، اسے کیا ہوتا جا رہا ہے، ہمیں تو ملتا ہی نہیں۔ آپی نے جواب دیا، ڈیڈی آپ نے بالکل درست محسوس کیا،
ویسے وہ بالکل نارمل ہے، مگر عمر کے جس حصے سے گزر رہا ہے وہاں پر بچے اپنے آپ کو اپنی ذات تک محدود کر لیتے ہیں۔ مگر سجنے سنورنے اور رنگین کپڑوں کی حد سے زیادہ دلچسپی سے خرم بھائی کا ماتھا ضرور ٹھنکا تھا۔ عدیل، یہ تم ہر وقت میک اپ کے پروگرام دیکھتے رہتے ہو، کبھی سپورٹس بھی دیکھ لیا کرو۔ خرم بھائی نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو وہ چڑ گیا اور کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کالج کے کسی بھی قسم کے پروگرام میں وہ ہمیشہ لڑکی بننے کو ہی ترجیح دیتا تھا۔ گھر میں اپنے لیے اس کمرے کا چناؤ کیا تھا جو سب سے الگ تھلگ تھا۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بنتا جا رہا تھا کہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے وقف کر دیتا تھا۔ وہ رنگ برنگے کپڑے پہنتا اور خواتین کی طرح اٹھتا بیٹھتا اور باتیں کرتا تھا، مگر وہ یہ سب بہت زیادہ آزادانہ ماحول میں کرنا چاہتا تھا۔ بند کمرے میں اس کی خواہش کی تسکین اچھے طریقے سے نہ ہو پاتی تھی، مگر مجبوری تھی۔ گھر والوں کی موجودگی میں وہ کھل کر اپنے شوق کی تکمیل نہ کر پاتا تھا۔ اس کو رنگین کپڑوں کے ساتھ ساتھ کلاسیکل رقص کا بھی جنون کی حد تک شوق تھا، لہٰذا اس نے رقص کو باقاعدہ سیکھنے کی ٹھانی۔ رقص کو سیکھنے کے لیے وہ کسی استاد کے پاس نہ گیا، بلکہ بدنام زمانہ بازار میں ایک نائکا کی شاگردی میں گیا۔ اب وہ وقت جو گھر میں بند ہو کر گزارتا تھا، نائکا کے کوٹھے پر گھنگرو پہن کر ناچنے میں گزارنے لگا۔ کچھ دنوں بعد اسے اندازہ ہوا کہ یہ گھنگرو کی آواز تو اس کے دل کی آواز بنتی جا رہی ہے۔ جیسے وہ تیز ہوتی جاتی ہے، اس کی ذات کے اندر موجود تشنگی اور گھٹن خارج ہوتی جاتی ہے۔ وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ جہاں لڑکیوں کی طرح تیار ہونا اس کے جنونی شوق و خواہش کی تکمیل تھی، وہاں گھنگرو پہن کر ناچنا اس کے اندرونی غبار کا اخراج ضرورت بنتا جا رہا تھا۔ لہٰذا اس کی دونوں خواہشیں اس کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتی چلی گئیں۔ اب اس کی حرکات و سکنات مزید مشکوک ہوتی چلی گئیں۔ اس نے ڈرائیور کے بغیر آنا جانا شروع کر دیا، جس کو اس کے والدین نے آزاد طبیعت کا نام دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے اور جاتے ہوئے چھپ کر جاتا تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اس کی بدلتی سرگرمیوں کو سب محسوس کر رہے تھے، مگر آپی کی دلیل کہ بدلتی عمر کے تقاضے ہیں، ممی اور ڈیڈی کو مطمئن کر دیا تھا، اور ایک طرح سے اسے دلیل کی اوٹ میں اس کی مشکوک سرگرمیوں کو نظر انداز کر دیا۔ مگر خرم بھیا پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تم ذرا عدیل کی طرف بھی دھیان دیا کرو، مجھے لگتا ہے اسے تمہاری ضرورت ہے۔ خرم نے بہن سے کہا۔ اوہو خرم بھائی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے مریضوں کے ساتھ منسلک ہوں، انہیں کیسے نظر انداز کر دوں؟ عدیل بالکل ٹھیک ہے، آپی نے جواب دیا۔ آپی تو مریضوں کے ساتھ منسلک تھی، بھائی چاہے اخلاقی پستیوں میں گر جائے، مگر اس کو تو اپنے پیشے کو ایمانداری سے پورا کرنا ہے۔ بھائی کی خیر ہے۔ بہن کی لاپرواہی دیکھ کر خرم بھائی نے خود عدیل سے بات کرنے کا سوچا۔ خرم بھائی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، عدیل یار کدھر ہوتے ہو؟ تم آج کل نظر ہی نہیں آتے۔ عدیل نے گھبرا کر کہا، نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ میں اصل میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بھائی چائے پیتے ہوئے رکے۔ انہوں نے عدیل کو غور سے دیکھا تو وہ سٹپٹا گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ بھائی یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر جھوٹ بولتے ہوئے عدیل کا چہرہ بالکل اس کے الفاظ کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ اس نے اپنی سرگرمیوں کو ٹیسٹ کی تیاری کا نام دیا، مگر بھائی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کے بیگ میں کتابیں نہیں بلکہ گھنگرو اور کپڑے ہوتے ہیں۔ آج جب وہ گھر پر اکیلا تھا اور ماما کی ساڑی پہن کر ناچ رہا تھا، اس نے تو آج اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند نہ کیا تھا، کیونکہ آج تو اسے اپنے شوق کی آزادانہ تکمیل کا موقع ملا تھا۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھا کہ اچانک ڈیک بند ہو گیا۔ آواز بند ہونے سے خود بخود اس کے پیر بھی رک گئے، اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو خرم بھائی سر پکڑ کر پریشان اور حیران کھڑے تھے۔ وہ ہر طرح کے رد عمل سے قاصر تھے۔ اگلے روز ماما اور ڈیڈی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ بظاہر کشادہ ذہن اور ہائی سوسائٹی رکھنے والے والدین نے روایتی والدین ہونے کا ثبوت دیا۔ خوب ڈانٹ ڈپٹ کی۔ ماما کا تو اپنی ساڑی خراب ہونے کا دکھ تھا، لہٰذا انہوں نے تو مار بھی کی۔ اس یونیک ٹیسٹ رکھنے والے بچے کو گھٹیا، نیچ اور اپنے گناہوں کی سزا قرار دے دیا گیا، اور اپنے پیشے کے ساتھ ایماندار آپا نے سب سے بڑی بے ایمانی بھائی سے لاپرواہ رہ کر کی۔
آخر کو وہ اپنی امریکہ سے درآمد کردہ ڈگری کو بھائی پر آزما کر ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے گھرانوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ وقت پر کچھ نہیں کہتے، بلکہ بچوں میں آنے والی تبدیلی کو جدت کا نام دیتے ہیں اور اتراتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو یہ بھی حد سے گزر جاتے ہیں، مار پیٹ تک کر جاتے ہیں، اپنا قصور کبھی بھی نہیں مانتے۔ اگر وہ اس پر تھوڑی سی توجہ دے دیتے تو کیا ممکن تھا کہ اس کا شوق جنون کی شکل اختیار کر جاتا۔ ایسے گھرانوں کے بچے بھی ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، چاہے وہ ان کے حق میں ہی کیوں نہ ہو۔ عدیل نے گھر والوں کے اس رد عمل کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر چھوڑنے کے بعد وہ کسی عزیز رشتہ دار یا دوست کے ہاں نہ گیا، بلکہ اس نے سیدھا اس کوٹھے کا رخ کیا جہاں سے وہ رقص کی تعلیم لے رہا تھا۔ نائکا آ گیا میرا شہزادہ، استاد جی اسے رقص کے سارے گر سکھانا، بڑا اچھا شاگرد ہے۔ ارے شہزادے، یہ تیری شکل کو کیا ہو گیا ہے؟ عدیل: نہیں کچھ نہیں۔ نائکا: تو نے شکل پر 12 کیوں بجا رکھے ہیں؟ میری جان کو کوئی لڑکی تو چھو کر نہیں چلی گئی؟ تو لگتا تو نہیں ہے ایسا۔ عدیل: نہیں، وہ میرے گھر والوں کو میرے یہاں آنے کا پتہ چل گیا ہے۔ نائکا: اچھا، تو ڈانٹ کھا کر آیا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ماں باپ ہیں تیرے۔ عدیل: مگر میں تو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ پریشانی اور غصے کے عالم میں نائکا نے جواب دیا: ابے یہ تو نے کیا کیا؟ اس کو تو اپنی ماہانہ آمدنی کی فکر تھی۔ عدیل: انہوں نے میری بے عزتی کی، میں بھلا ایسے گھر میں کیسے رہ سکتا تھا؟ آخر مجھے آپ کا بھی تو سہارا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تیرا خرچہ کون اٹھائے گا؟ عدیل: میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کو خوش کر دوں گا۔ عدیل نے نائکا کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ گھر والے اس کو بہت یاد آتے تھے، مگر واپس وہاں کیسے جاتا؟ انہوں نے تو اس کی بہت بے عزتی کی تھی، اور وہ اپنی انمول زندگی کو اس گندی دنیا میں ضائع کر رہا تھا۔ یہاں پر آنے جانے والے بازاری لوگ تھے، اور یہ ایک عزت دار گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اس کو ہر کوئی آتا جاتا چھیڑتا تھا، پیارا بھی تو بہت تھا۔ کیا پان والا، کیا پھول والا، وہ تماشبین بھی جو مجرے دیکھنے آتے تھے، ان کے لیے یہ کھلونا بن گیا تھا۔ ہر کوئی جملے کستا تھا۔ اس ماحول سے وہ بہت جلد تنگ آ گیا تھا۔ یہاں پر تو وہ اپنی خواہش کی تسکین کے وہ چند گھنٹے بھی نہ گزار پاتا تھا جو اسے گھر میں میسر آ جاتے تھے۔ یہاں پر اس کو کبھی پان لانے ہیں تو کبھی گجرے لانے ہیں، تو کبھی سنار سے زیور اٹھانے ہیں۔ ناچنے اور کپڑے پہننے کی خواہش تو بہت دنوں سے پوری نہ ہوئی تھی، وہ تو صرف اور صرف کوٹھے پر آنے والوں کے لیے کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ مگر انا کا مارا گھر بھی تو واپس نہ آ سکتا تھا، اور مزید وہاں پر رہ بھی نہ سکتا تھا۔ خواہش کے پورے نہ ہونے سے وہ مزید الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک دن جب وہ سنار کے پاس گیا تو وہاں پر ابھی زیورات کی تیاری میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا، مگر وہ واپس نہ جانا چاہتا تھا۔ اس کے قدم اب نائکا کے کوٹھے کی طرف نہ تھے، وہ کسی انجانی منزل کی طرف چل پڑا، ایک ایسی منزل کی طرف جس کا عدیل کو بھی علم نہ تھا۔ وہ چلتا گیا، شام ہو گئی۔ نازوں کا پلا اتنا چلنے کا کہاں عادی تھا، بھوک پیاس برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ تھک گیا اور ایک درخت سے لیٹ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ وہاں نہیں تھا جہاں پر سویا تھا، وہ کسی کے گھر میں تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے۔ وہ پوری طرح سے اٹھ نہ پایا تھا کہ اسے آواز آئی: ہائے باجی، اٹھ گیا میرا گول گول آنکھوں والا ببلو۔ اس جملے میں آواز اور لہجہ ایسا تھا کہ اس کی تمام نیندیں، تھکاوٹ ایک دم سے رفو چکر ہو گئیں۔ وہ یکدم پورے ہوش و حواس میں آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اپنے آپ کو ہیجڑوں میں گھرا ہوا پایا۔ ڈرا، بھاگنے کا سوچا، مگر اس دوران ہیجڑا گرم دودھ کا پیالہ لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہو گیا اور دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ کم بخت اچھے گھرانوں کے بچوں کا مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ گھر میں توجہ نہیں ملتی، جب ملتی ہے تو ان کو اعتبار نہیں آتا۔ ہائے ہائے باجی، تم بھی نہ بس ابھی بیچارہ سو کر اٹھا ہے، دیکھو تو کتنا تیز بخار ہے، چھوٹا سا منہ نکال کے بیٹھا ہے۔ عدیل ہر قسم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کسی سے بات کرے۔ اس کی حالت اس ہرن جیسی تھی جس کے سامنے شیر موت کا فرشتہ بن کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ سانس لینے سے بھی گریز کرتا ہے۔ چونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا، لہٰذا دودھ پیتے ہی جیسے جیسے وہ لیٹا، نیند کی دیوی نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ صبح اٹھا تو وہ اس نئی دنیا میں تھا۔
یہاں پر ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ شریف زادوں کی دنیا سے بالکل مختلف محبت بھری دنیا تھی۔ یہ اس کے جاگتے ہی ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک باجی نے بڑھ کر ماتھے کو ہاتھ لگایا اور بخار کے اتر جانے کا شکریہ ادا کیا۔ اس کا اتنا زیادہ خیال رکھا جا رہا تھا کہ وہ خود بھی حیران تھا۔ آج تک اتنی توجہ اس سے پہلے نہ ملی تھی۔ یہاں پر ہر چلتا پھرتا انسان ایک پیار و محبت کا پیکر بن کر اس کے سامنے آیا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے یہاں۔ اسے تب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سب پیار کرنے والے تھے، خالہ باجی جیسے رشتے موجود تھے۔ یہاں پر کوئی بھائی ماموں جیسے کردار موجود نہ تھے۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے یہ لوگ اپنی دنیا میں دلچسپی پیدا کرنے کے ماہر تھے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر رکھی تھی۔ اس کے تمام حالات جاننے کے بعد بڑی خالہ نے اس کو اپنا بیٹا نہیں بلکہ بیٹی بنا لیا اور اسے چمپا کلی کا نام دیا۔ یہاں پر اس کی دونوں خواہشیں بڑے اچھے طریقے سے پوری ہو رہی تھی۔ رقص کرنا اور رنگین کپڑے وہ بغیر ڈر خوف کے پہن رہا تھا۔ کوئی روک ٹوک نہ تھی اور پذیرائی الگ ملتی تھی۔ چونکہ باقاعدہ رقص کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، لہٰذا بہت جلد اس کا نام جانے مانے ہیجڑوں میں آنے لگا اور اس کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ وہی عدیل تھا جو سیکنڈ ایئر کا ایک ہونہار اور لائق طالب علم تھا۔ اس نے اپنی خواہش کے پیچھے اپنی قوم کو ایک لائق فائق ڈاکٹر سے تو محروم کر دیا، مگر ہیجڑوں کی دنیا میں ایک لاجواب باجی کا ضرور اضافہ کر دیا۔ وقت کا دھارا اپنی رفتار سے چل رہا تھا۔ چمپا کلی بڑی خالہ بن چکی تھی۔ بہت سی نئی کلیوں کا یہاں پر اضافہ بھی ہوا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ 20 سال پہلے لاوارث سمجھ کر اسے یہاں پر لایا گیا تھا۔ آج اسی وقت اسی تاریخ کو چمپا کلی کے سامنے ایک پیارے سے 17-18 سال کے لڑکے کو لایا گیا، جس کا ماتھا بخار سے تپ رہا تھا اور وہ صدیوں کا تھکا ماندہ لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی چمپا کلی کے جذبات میں ایک لمبے عرصے کے بعد ہلچل پیدا ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکے نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر جانیں عجیب جذباتی صورتحال میں مبتلا ہو گئی، جسے شاید بے چینی یا ہلچل کہتے ہیں۔ وہ ناقابل بیان الجھاؤ کا شکار ہو گئی۔ اس پیارے سے لڑکے کے لیے اس کے دل میں ہمدردی بھی تھی، پیار بھی تھا، محبت بھی تھی۔ نہ جانے آج اس کے دل میں یہ سارے جذبات اکٹھے کیوں امڑ آئے تھے۔ اپنی اس صورتحال سے وہ خود بھی پریشان تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اسے اپنی گندی دنیا سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں جھونکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ قوم کا سرمایہ ضائع ہو، قوم کے معمار خود کو تباہ کریں۔ وہ آج اپنی قوم کو پھر سے ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر سے محروم نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ واپس اس انسانوں کی دنیا میں بھیجنا چاہتی تھی، کیونکہ چمپا کلی کی دنیا کا حصہ بننے کے لیے جس کرب، مصیبت اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، وہ صرف اور صرف چمپا ہی جانتی تھی۔ اور چمپا جانتی تھی اتنی تکلیف یہ نازک مزاج لڑکا نہ جھیل پائے گا۔ نہ جانے کیوں چمپا اپنے جال میں پھنسی اس چڑیا کو آزاد کر دینا چاہتی تھی، اڑا دینا چاہتی تھی، آزاد فضاؤں میں اس کے اپنوں کی طرف خوشیوں کی دنیا میں بھیج دینا چاہتی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالات میں مصروف تھا کہ اس کو اس خوبصورت لڑکے کی طبیعت کی بحالی کی خبر ملی۔ اس سے نام پوچھا گیا تو اس نے وجہ بتایا۔ واقعی وہ بہت خوبصورت تھا، بالکل اپنے نام کی طرح۔ وجہ نے جب اپنے حالات بتانا شروع کیے تو نہ جانے کیوں چمپا کلی کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کی اپنی کہانی دہرا رہا ہو۔ اسے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ زندہ ہو کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ حیران و پریشان ہو کر رہ گئی، کیونکہ وہ ملک کی مایہ ناز ماہر نفسیات ڈاکٹر نازیہ کا بیٹا تھا۔ اپنے بھانجے کو اپنے سامنے اپنے جیسے حالات میں پا کر وہ کسی بھی قسم کے رد عمل کو اظہار کرنے سے قاصر تھا۔ اب اسے یہ احساس ہوا کہ اس پیارے لڑکے کو دیکھ کر چمپا کے دل میں ہوک سی کیوں اٹھی تھی، اور جب چمپا پر حقیقت آشکار ہوئی تو وہ بالکل ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح ہو کر رہ گئی۔ اور وہ ساتھی جو اس کی دنیا کی رونق تھیں، آج جب وہ وجہ کے قریب آتی تھیں تو وہ اس کو کسی دیو یا جن سے کم نظر نہ آتی تھیں۔ چمپا نے جب وجہ کو واپس گھر بھیجنا چاہا تو اس نے جواب دیا کہ اسے ایسے گھر میں واپس نہیں جانا، اس کے بس کی بات نہیں ہے جہاں پر اس کی بے عزتی کی جاتی ہو۔
وجی کی باتیں، حالات وہی تھے جو کچھ عرصہ پہلے عدیل کے تھے۔ آج چمپا کلی کا ماضی وجی کی صورت میں سامنے کھڑا تھا۔ اس کی ایک ایک حرکت اور ذہنی حالت وہی تھی جو کچھ عرصہ پہلے چمپا کی اپنی تھی، مگر چمپا اپنے بھانجے کو اپنے جیسا نہ بنانا چاہتی تھی۔ چمپا نے آنے بہانے اس کو واپس بھیجنا چاہا، اپنوں سے دور رہنے کا کر بتایا، مگر وہ تو اس دنیا میں رہنے پر بضد تھا۔ چمپا کلی کے ساتھیوں نے وجی کو وہاں پر رہنے کو کہا اور جذباتی طور پر شاید چمپا بھی مان جاتی، مگر یہاں پر جذبات نہیں بلکہ عقل سے کام لینا تھا۔ وجی کی ضد اور ساتھیوں کی مخالفت کے باوجود چمپا کلی اس کو خود وجی کو گھر تک چھوڑ کر آئی۔ واپسی پر چمپا بہت خوش تھی، بہت سرشار تھی۔ آج اس نے ایک ہونہار طالب علم کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اس نے اپنی دنیا کو باجی سے تو محروم کر دیا، مگر قوم کو ایک ہونہار ڈاکٹر، انجینئر ضرور دیا۔ اس نے آج ایک عدیل کو چمپا کلی بننے سے بچا لیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔